برادران اسلام، گزشتہ خطبہ میں یہ بتایا گیا تھا کہ اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا رشتہ طے کرتے وقت کس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ مزید اسی سلسلے کو آج آگے بڑھایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے بیٹے یا بیٹی کا رشتہ طے کرتے وقت 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں: مال و دولت، حسب نسب، حسن و جمال اور دین اور اخلاق۔ آپ نے فرمایا، فاظفر بذات الدین تربت یداک، دین اور اخلاق کو ترجیح دے کامیابی حاصل کرنے کے لیے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے کامیابی ملے تو رشتہ ناتا طے کرتے وقت دین اور اخلاق کو ترجیح دو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان ہے کہ 4 چیزیں جس کے پاس ہوں وہ خوش قسمت انسان ہے۔ پہلے نمبر پر المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی، والمسکن الواسع، دوسری چیز وسیع گھر، والجار الصالح، نیک ہمسایہ، والمرکب الحنی، اور چوتھی چیز اچھی سواری۔ جس کے پاس یہ 4 چیزیں ہوں وہ خوش قسمت انسان ہے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر آپ نے فرمایا نیک بیوی، اور آپ نے فرمایا جس کے پاس 4 چیزیں ہوں وہ بد قسمت انسان ہے۔ بری بیوی، تنگ گھر، بری سواری اور برے ہمسائے۔ جس کے پاس یہ 4 چیزیں ہوں وہ بد قسمت انسان ہے۔ تو اپنے بیٹے یا بیٹی کا رشتہ طے کرتے وقت سب سے اہم چیز جسے مد نظر رکھنا ہے وہ دین ہے، وہ اخلاق ہے، وہ کردار ہے، وہ معاملات ہے۔ صحابہ کرام کی زندگیاں دیکھیں، تابعین کی زندگیاں دیکھیں، انہوں نے رشتہ ناتا طے کرتے وقت دینداری کو ترجیح دی۔ عبداللہ بن وداع رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، میں سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ کے درس میں بیٹھا کرتا تھا، ان کا شاگرد تھا۔ یہ 3 دن درس میں شامل نہیں ہوئے، کلاس اٹینڈ نہیں کر سکے۔ 3 دن کے بعد فرماتے ہیں کہ میں کلاس میں حاضر ہوا، استاد محترم کہنے لگے سعید بن مسیب تابعی ہیں اور بہت عبادت گزار تابعی ہیں۔ انہوں نے پوچھا، بھائی عبداللہ آپ 3-4 دن کلاس سے غیر حاضر تھے؟ وہ کہتا ہے میں نے کہا کہ میری بیوی فوت ہو گئی تھی، بیوی کا انتقال ہو گیا تھا، اس وجہ سے اس کی تدفین، تجہیز و تکفین کے لیے جو ہے وہ میں حاضر نہیں ہو سکا۔ وہ آگے سے سوال کرتے ہیں، آگے کوئی لڑکی دیکھی ہے نکاح کے لیے؟ وہ کہتا ہے مجھ غریب کو کس نے رشتہ دینا ہے؟ میرے پاس محض 2 یا 3 درہم ہیں، 2 یا 3 درہم، اس سے زیادہ میرے پاس کچھ نہیں، مجھے کس نے رشتہ دینا ہے؟
سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں میں اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں؟ وہ کہنے لگے اس سے اور خوش نصیبی کیا ہوگی کہ آپ کا میں داماد بنوں، آپ کی بیٹی میری عقد میں آئے۔ کہنے لگے کیا ابھی نکاح پڑھا دوں؟ اب اندازہ کریں ہمارے معاشرے کے اندر بہت کم بل الا ماشاء اللہ کوئی بندہ رشتہ لینے کے لیے اپنا رشتہ، آپ کسی کی بیٹی کا رشتہ مانگے، اتفاق سے اس کی بیوی فوت ہو چکی ہو، رنڈوا ہو، یا اس نے طلاق دی ہو، وہ کہے گا تیرے ساتھ میں رشتہ کروں؟ میری بیٹی کنواری ہے اور تو شادی شدہ، تو رنڈوا، میں اپنی بیٹی کا، کنواری بیٹی کا تیرے ساتھ نکاح کروں؟ تجھے شرم نہیں آئی بات کرتے ہوئے؟ پھر ہمارے معاشرے کے اندر 6 مہینے گزر جاتے ہیں اور کوئی شادی کا معاملہ ہو نا جی، تو وہ کہتے ہیں جو تینوں شرم نہیں آئی، تسی دن طے کر لینا، تیرا چاچا یہ 6 مہینے ہو گئے نے وہ کفن میلا نہیں ہویا، تسی رشتے کرن ڈے ہو۔ 3 دن ہوئے ہیں، 3 دن، اور اسلام میں 100 کتنے دن کا ہے؟ 3 دن کا۔ یہ نہیں ہے کہ مہینوں آپ جو ہے نا وہ پھوڑی ڈال کے بیٹھے رہے، 3 دن سوک پھر اپنے کام کاج میں مصروف ہو جائیں۔ کہتے ہیں میں اپنی بیٹی کا رشتہ تمہیں دے دوں، میں ابھی بتاؤں گا کہ اس بیٹی کے لیے رشتہ کس کا آیا تھا۔ وہ کہتے ہیں یہ کر دیں، ابھی کر دوں؟ کہنے لگے ابھی کر دیں۔ وہیں کلاس میں بیٹھے بیٹھے جو 2 یا 3 درہم ان کے پاس تھے اسی کو حق مہر مقرر کیا اور اپنی بیٹی کے ساتھ عبداللہ بن وداع جو انتہائی غریب ہے اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ وہ کہتا ہے میں بڑا خوش ہو کر رخصتی بعد میں کرنی تھی، وہ کہتا ہے میں بڑا خوش ہو کر اپنے گھر گیا، روزہ میں نے رکھا ہوا تھا، روزہ، افطاری کا وقت آیا، میں افطاری کرنے لگا، اور تو میرے نا افطاری کے بعد، نماز مغرب کے بعد دروازے پر کسی نے دستک دی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کون؟ آگے سے آواز آئی سعید۔ اب وہ کہتا ہے میں سوچنے لگا سعید کون سعید؟ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سعید بن مسیب ہوں گے، کیونکہ 40 سال ہو چکے تھے، 40 سال وہ اپنے مسجد اور گھر کے علاوہ کسی اور جگہ نہیں گئے، صرف مسجد اور گھر۔ وہ کہتا ہے میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ باہر کھڑے تھے۔ کہنے لگے میں نے اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دیا تھا اور میں نے سوچا تھا کہ رخصتی بعد میں کریں گے، لیکن رات آئی نا تو میں نے سوچا کہ وہ شادی شدہ ہے، میری بیٹی شادی شدہ ہے، وہ تنہا گھر میں رات کیوں گزارے؟ میں اپنی بیٹی کو لے کر آیا ہوں، یہ لو تمہاری اپنی بیوی کو سنبھالو۔ اندازہ کریں، نہ کوئی خرچہ، ہمارے رشتہ شادی کرتے ہوگا 8 10 12 20 30 لاکھ روپیہ تو گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں خلوت کی اس کے پاس میں گیا، حسن و جمال میں بھی بہترین، قرآن بھی اسے بہت زیادہ یاد تھا، احادیث نبوی بھی اسے بہت زیادہ یاد تھی، اور شوہر کے حقوق سے بھی وہ واقف تھی۔ اور یہ وہ لڑکی ہے جس کا رشتہ کس نے مانگا تھا؟ عبد الملک بن مروان، جو اس وقت خلیفہ تھا، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین نے اپنے ولی عہد بیٹے
ولید بن عبد الملک کے لیے سعید بن مسیب کی بیٹی کا رشتہ مانگا، مگر انہوں نے ولی عہد کو رشتہ دینے سے انکار کر دیا اور دین کی بنیاد پر اسے رشتہ دیا جو مدرسے کا طالب علم، ان کا شاگرد تھا، جس کے پاس محض 2 یا 3 درہم تھے۔ دینداری کو ترجیح دی انہوں نے۔ ہمارے یہاں وزیر اعظم کے گھر سے رشتہ آ جائے اس کے بیٹے کا یا بیٹی کا تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی بندہ انکار کرے، اور انہوں نے انکار کر دیا۔ اور کس کے ساتھ بیٹی کا نکاح کیا؟ طالب علم کے ساتھ جس کے پاس محض 2 یا 3 درہم تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام تھے نا جی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح اپنی پھوپھی ذات سیدہ زینب سے، جو قریشی تھی، ان کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غلام تھے، ان کا نکاح عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سے ہوا تھا۔ تو حضرات، لوگ پریشان ہوتے ہیں بیٹے اور بیٹیوں کے رشتوں کے لیے، اور حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر سبب خود والدین ہوتے ہیں۔ رشتے ناتے ٹھکرا دیتے ہیں، اچھے رشتے بس سٹیٹس کو، پڑھائی کو دیکھتے ہیں، مال و دولت کو دیکھتے ہیں، حسن و جمال کو دیکھتے ہیں۔ حسن و جمال کو اور دیگر چیزوں کو دیکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، دینداری کو ترجیح دینے کے ساتھ ساتھ خوبصورتی دیکھیں، اسلام نے اس سے منع تو نہیں کیا۔ دینداری بھی ہو، خوبصورتی بھی ہو، ایسا اگر دینداری کو ترجیح دی ہے، لڑکا خوبصورت ہی نہیں ہے دیندار، ہو سکتا ہے لڑکی کو وہ پسند ہی نہ ہو۔ اسی طرح دینداری کو ترجیح دی ہے لیکن لڑکی خوبصورت ہی نہیں ہے، لڑکا خوبصورت ہے، تو زندگی اگر وہ نباہ کریں گے لیکن زندگی خوشگوار نہیں ہوگی، سکون والی، اطمینان والی نہیں ہوگی۔ بہت کم ایسے ہوتا ہے، بہت کم۔ چلو ایک خوبصورت ہے، دوسرا بدصورت ہے، لیکن ہیں دیندار، نبھاتے ہیں، زندگی بھی خوشگوار گزرتی ہے۔ عمران بن حطان رحمت اللہ علیہ، یہ بھی تابعی ہیں، کالا سیاہ رنگ تھا، بدصورت، چھوٹا سا قد، رشتہ اللہ تعالیٰ نے بیوی دی تو جتنے یہ بدصورت ہے بیوی اللہ نے اتنی زیادہ خوبصورت دی تھی۔ ایک دن گھر آئے، بیوی اچھا لباس پہنے ہوئے تھی اور خوبصورت لگ رہی تھی، تو بیوی کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے لگے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے اس کالے بندے کو، چھوٹے سے قد والے کو، بدصورت کو تو نے اتنی خوبصورت بیوی عطا کر دی۔ بیوی کہتی ہے انشاءاللہ ہم دونوں جنت میں جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں کیسے، تمہیں کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا قرآن و حدیث کے مطالعہ سے پتا چلتا ہے کہ صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا دونوں جنتی ہیں۔ آپ مجھے دیکھتے ہیں تو اللہ کا شکر کرتے ہیں، میں آپ کو دیکھتی ہوں تو صبر کرتی ہوں۔ صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا دونوں جنتی ہیں۔ ضمناً میں یہ واقعہ آپ کو سناؤں، میں نے ایک دفعہ یہ کلاس میں واقعہ سنایا، نوجوان، خوبصورت نوجوان کلاس میں پڑھتا تھا، کلاس ختم ہو گئی، 3-4 مہینے کا کورس کیا، اس نے چلا گیا، 2-3 سال کے بعد اچانک ملاقات ہوئی، کہنے لگا استاد جی وہ واقعہ بڑا یاد آندا، اور میں کہ کیڑا واقعہ؟ اور جی صبر شکر آلا۔ میں کہ کیوں واقعہ یاد آتا ہے؟ آندا ادھر معاملہ الٹ ہو گیا جی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں فلاں پیر صاحب کے ہاتھ پر بیعت کی ہوئی ہے، اور انہوں نے ایک دن مجھے کہا میں نے فلاں جگہ تیرا رشتہ طے کر دیا، میں نے گھر والوں کو بھیجا، جیسا بھی ہے، جس طرح کا بھی ہے،
میرے پیر صاحب نے رشتہ طے کیا ہے تو آپ نے ہاں کرنی ہے، اوکے کرنا ہے، رشتہ ہو گیا، آندا ہن میں صبر کرنا، وہ شکر کر بہرحال ایسے چانس بہت کم ہوتے ہیں۔ تو دینداری کو ترجیح دینے کے ساتھ ساتھ خوبصورتی بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ اللہ کا حکم ہے فن کے ما تاب لکم من النساء، عورتوں میں سے جو تمہیں اچھی لگے ان سے نکاح کرو۔ ان اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ آپ دینداری کو بھی دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورتی کو بھی دیکھیں، لیکن ہم معیار بڑا اونچا بنا لیتے ہیں۔ لڑکا جو ہے اپنی ماں کو، بہنوں کو بھیجتے ہوئے کہتا ہے کہ خوبصورت ہونی چاہیے، اور وہ بھی جنت کی حور کا معیار بنا لیتے ہیں، رشتہ ہی نہیں پسند آتا جی، یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اپنی شکل و صورت بھی تو دیکھنی چاہیے نا، اپنے معیار کا رشتہ مل جائے، تھوڑی بہت کی کمی بیشی ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، رشتہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ بہترین عورت کون سی ہے؟ تو آپ نے فرمایا التی تسرہ اذا نظر، سب سے بہتر عورت وہ ہے جب اس کا شوہر اس کی طرف دیکھے تو اسے خوش کرتے۔ وَتُطِیعُهُ اذا امر، جب وہ کسی بات کا حکم دے تو وہ اس کی اطاعت کرے۔ وَلَا تُخَالِفُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا بِمَا يَكْرَهُ، سنن نسائی مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے، اس کے مال اور جان کے حوالے سے اس کا شوہر جس چیز کو ناپسند کرتا ہو اس میں وہ اپنے شوہر کی مخالفت نہ کرے، یہ ہے اچھی بیوی۔ اسی طرح رشتہ ناتا طے کرتے وقت تین اور باتیں ذہن نشین کر لیں۔ والدین جو ہیں اور خود لڑکا لڑکی بھی دعا کیا کریں اللہ سے، یا اللہ اچھا رشتہ عطا فرما۔ ماں باپ تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ سے دعا کریں، لڑکا اپنے لیے دعا کرے، لڑکی اپنے لیے دعا کرے، دعا میں برکت ہے، خیر ہے۔ اور دوسری اہم ترین بات یہ ہے مشورہ بھی کیا کریں۔ کسی کے ہاں رشتہ ناتا کرنے لگے ہیں، آپ محلے داروں سے، رشتہ داروں سے، دوست احباب سے ایک دوسرے کے بارے میں پوچھیں، مشورہ کریں۔ میں اپنے بیٹے کا رشتہ وہاں کرنا چاہتا ہوں، اپنی بیٹی کا رشتہ وہاں کرنا چاہتا ہوں۔ میں کیسے گھر آنے کو جانتا ہوں، انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیا، کسی سے مشورہ نہیں لیا۔ وہ اس بات پر بڑے خوش ہوئے کہ وہ بڑے امیر ہیں اور ہم ان کے مقابلے میں غریب ہیں۔ انہوں نے بس مال و دولت دیکھا، رشتہ کر دیا، بعد میں پتہ چلا لڑکا تو نشئی تھا، نشئی نکلا۔ تو ایک دوسرے سے مشورہ کر لیا کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا ہے وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ رسول اللہ کو حکم دے رہے ہیں کہ ان سے مشورہ کر لیا کریں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، مشورہ کرنے کے بعد جب آپ ارادہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے خلا لے لیا اپنے خامد سے، عدت پوری کر لی۔ عدت پوری کرنے کے بعد انہیں دو آدمی انہوں نے نکاح کا پیغام بھیجا، حضرت معاویہ نے اور ابو جہم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کرنے کے لیے آئیں اور کہتی ہیں اللہ کے نبی، مجھے ان دو آدمیوں نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے، آپ مجھے مشورہ دیں کہ میں ان دونوں میں سے کس کے ساتھ نکاح کروں۔ آپ نے فرمایا معاویہ جو ہے نا وہ مفلس ہیں، اور ابو جہم جو ہے نا وہ سخت مزاج ہے،
وہ تو ڈنڈا ہر وقت یہاں رکھتا ہے، بیویوں کو مارتا پیٹتا ہے۔ میرا یہ مشورہ ہے ان دونوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ ان کا ہی اسامہ بن زید، تم اسامہ بن زید سے نکاح کر۔ وہ کہتی ہیں مجھے اسامہ پسند نہیں تھے، تو میں نے جب یہ کہا تو آپ نے فرمایا طاعت اللہ و طاعت رسولہ خیر لکی، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گی تو تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا۔ وہ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشورہ مانتے ہوئے میں نے اسامہ بن زید سے نکاح کر لیا، پھر ہمارے جوڑے پر لوگ رشک کیا کرتے تھے۔ تو مشورہ کر لیں۔ اور تیسری چیز استخارہ بھی کریں اپنے بیٹے بیٹی کا رشتہ طے کرتے وقت۔ استخارہ کا مطلب ہے اللہ سے خیر مانگنا، یا اللہ میں فلاں جگہ پر رشتہ کرنے لگا ہوں، استخارہ کریں، اللہ سے خیر مانگیں۔ بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، 2 رکعت نماز ادا کریں اور استخارہ کی دعا اس نیت کے ساتھ جس نیت کے لیے آپ استخارہ کر رہے ہیں وہ پڑھ لیں۔ آپ وہ رشتہ کر لیتے ہیں، وہ کاروبار کر لیتے ہیں، یا کوئی جس کے لیے بھی آپ استخارہ کرتے ہیں، اللہ اگر وہ کام ہو جاتا ہے، رشتہ ہو جاتا ہے، اللہ اس میں خیر ڈال دے گا۔ 1 بار کریں، 2 بار کریں، 3 بار کریں، استخارہ کر لیں، اللہ اس رشتے میں خیر ڈال دے گا۔ لیکن خود استخارہ کرنا، ہمارے یہاں نا کاروبار بن چکا ہے، اشتہار آتے ہیں جی استخارہ کروا لیں، اور ابھی ایک نیا اشتہار آیا چند دن پہلے کہ جس کی نمازیں رہ گئی ہیں نا، قضائی نمازیں، وہ رابطہ کرے، ہم قضائی نمازیں بھی پڑھتے ہیں اور معاوضہ کے لیے یہ ٹیلی فون نمبر ہے، اس پر رابطہ کریں۔ قضا نمازیں، اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے۔ تو استخارہ خود کرنا ہے، کسی سے نہیں کروانے کی ضرورت، خود کریں، باپ کرے، ماں کرے، بیٹی کرے، بیٹا کرے، جس کا رشتہ ہو رہا ہے وہ خود استخارہ کرے۔ تو یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ اہم ہیں، دعا، استخارہ اور مشورہ۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، آپ اپنے بیٹے یا بیٹی کا رشتہ ناطہ کرنے لگے ہیں نا، تو وہ ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، سارے رشتہ دار غیر محرم دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس کے ساتھ رشتہ طے ہو رہا ہوتا ہے اس کو دیکھنے کی اجازت نہیں۔ شادی سے پہلے منگیتر کو دیکھنے کی اجازت ہے، لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے، لڑکی لڑکے کو دیکھ سکتی ہے، چہرہ اور ہاتھ یہ دیکھ سکتے ہیں، اس کی اسلام نے اجازت دی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے عرض کیا اللہ کے نبی میں ایک انصاری عورت سے نکاح کر لیا ہے، ابھی رخصتی نہیں ہوئی، تو آپ نے فرمایا فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنصَارِ شَيْئًا، جاؤ اور اسے دیکھ لو، کیونکہ انصاری عورتوں کی آنکھوں میں کچھ نقص ہوتا ہے، اسے جاؤ دیکھ لو۔ اسی طرح اور بھی بہت سارے دلائل ہیں، تو وہ لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، مگر یہ نہیں ہے کہ وہ تنہائی میں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنا شروع کر دیں، پارکوں میں جانا شروع کر دیں، اور جو ہے نا جی انڈرسٹینڈنگ کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ ایک وقت کے لیے جو ہے نا تھوڑی دیر کے لیے ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ سکتے ہیں، تاکہ ایک زندگی گزارنی ہے انہوں نے، اس کی اسلام نے اجازت دی ہے، مگر ٹیلی فونک مسلسل منگیتر جس کے ساتھ منگنی ہو گئی ہے، نکاح نہیں ہوا، گھنٹوں گفتگو کرتے رہتے ہیں، پارکوں میں ملاقاتیں کرتے رہتے ہیں، اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رشتہ ناطہ طے کرتے وقت دینداری کو ترجیح دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو رشتوں کے لیے پریشان ہے والدین، اے اللہ ان کی مدد فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔